ہمیں آپ کی بیٹی پسند ہے۔ لیکن مناحل کو دیکھنے کچھ لوگ آئے تھے اور انہیں مناحل پسند آ گئی تھی۔ مناحل دم سادے خاموش کھڑی تھی۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے۔ جہیز کیا دیں گے آپ لوگ؟ لڑکے کی ماں نے چائے کا سپ لیتے ہوئے سوال کیا تھا۔ مناحل کے ماں باپ خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے۔ جہیز؟ مناحل کے باپ توقیر صاحب نے زیر لب دہرایا۔ جی جہیز۔ آج کل تو رشتہ وہی کیا جاتا ہے نا جہاں اچھا خاصا جہیز ملتا ہو، لڑکے کی ماں نے لٹ مار انداز میں کہا تھا۔ مناحل کی ماں منیزہ بیگم سوالیہ نظروں سے توقیر صاحب کو دیکھنے لگیں، جیسے کہہ رہی ہوں کہ ہماری بیٹی کا رشتہ کبھی نہیں ہوگا۔ اس سے پہلے بھی مناحل کے بہت سے رشتے آئے تھے، سب کو مناحل پسند آ جاتی تھی، پر جب بات جہیز کی آتی تو سب کی ڈیمانڈ جہیز کو لے کر بہت زیادہ ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مناحل کا اب تک رشتہ نہیں ہو پایا تھا۔ مناحل کے ماں باپ بہت پریشان تھے۔ مناحل کی عمر 23 سال ہونے والی تھی، پر اب تک اس کی شادی نہیں ہو سکی تھی۔ چند مہینے کوئی رشتہ چلتا اور جب شادی کی بات آتی تو جہیز کا مطالبہ کر کے انکار کر دیا جاتا تھا۔ مناحل کے ماں باپ غریب لوگ تھے، وہ رشتے والوں کی بڑی بڑی ڈیمانڈ پوری نہیں کر پاتے تھے۔ مناحل توقیر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی۔ توقیر صاحب اسکول میں ٹیچر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ محنت کی حلال روزی کمائی تھی اور حلال کی روزی سے بس گھر کا گزر بسر ہوتا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے جہیز جمع نہیں کر سکتے تھے۔ توقیر صاحب کی طرح اب مناحل بھی اسکول میں ٹیچری کرتی تھی۔ مناحل اسکول سے باہر نکل رہی تھی اور شرجیل آفریدی اپنے بچوں کو پک کرنے اسکول گیا تھا۔ جب اس کی پہلی بار مناحل پر نظر اٹھی اور پلٹنا بھول گئی۔ مناحل ایک خوبصورت اور زندہ دل لڑکی تھی۔ وہ بچوں کو پیار سے خدا حافظ کہتی ہوئی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ بچے اسے جواب میں خدا حافظ کر رہے تھے۔ مناحل اپنی کتابیں اور شولڈر بیگ سنبھالتی ہوئی رکشے میں جا کر بیٹھ گئی، پر شرجیل آفریدی کے نگاہوں نے اس کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ نمرا اور سمر دونوں 5 سالہ جڑواں بہن بھائی تھے۔ شرجیل آفریدی نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ یہ کون تھی؟ ڈرائیونگ کے دوران شرجیل آفریدی نے اپنے بچوں سے سوال کیا تھا۔ ڈیڈ، وہ ہماری نئی کلاس ٹیچر مناحل ہے، نمرا نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ شرجیل آفریدی نے کچھ سوچ کر سر اسبات میں ہلایا تھا۔ شرجیل آفریدی بزنس ٹائکون، سیاست سے تعلق رکھنے والا آدمی ہے۔ شرجیل آفریدی کا غصہ میڈیا میں اس قدر مشہور تھا کہ وہ اپنے سامنے کھڑے کسی شخص کا لحاظ نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس سے خوف کھاتے تھے۔ شرجیل آفریدی انتہائی امیر کبیر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد مغرور بھی تھا۔ شرجیل کا تعلق سیاسی خاندان سے تھا۔ اس کے باپ دادا بھی سیاست دان تھے اور شرجیل کو سیاست وراثت میں ملی تھی۔ شرجیل نے اپنی چچازاد کزن نہال سے شادی کی تھی۔ اس کی بیوی 2 جڑواں بچوں کو جنم دے کر بیماریوں میں اس قدر جکڑی ہوئی تھی کہ اسے اپنا بھی کوئی ہوش نہیں تھا۔ نہال جسم سے پیرالائز ہو چکی تھی۔ نہال ہاتھ اور پیروں سے مفلوج ہو چکی تھی۔ زندہ ہو کر بھی وہ مردوں جیسی تھی۔ شرجیل آفریدی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ویل چیئر پر بیٹھی نہال خاموش آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی۔ دروازہ زور سے کھلتا ہے اور شرجیل آفریدی اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کے چہرے پر غصہ صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ کیا حال بنا کر رکھا ہے گھر کا؟ کوئی ہے بھی یہاں یا سب مر گئے ہیں؟ ملازمہ گھبرا کر قریب آتی ہے۔ سر بچوں کو ابھی سلا کر آئی ہوں۔ شرجیل تیز لہجے میں چلاتا ہے۔ مجھے بہانے نہیں سننے، میں نے کہا تھا میرے گھر میں سناٹا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک نظر نہال کی طرف دیکھتا ہے تو جو ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اور تم ہمیشہ کی طرح خاموش۔ نہال تھوڑی سی کوشش کرتی ہے بولنے کی، مگر آواز کہیں گنگ رہ جاتی ہے۔ شرجیل طنزیہ ہنسی کے ساتھ اسے دیکھتا ہے۔ تم سے سوال کرنا اور جواب کی توقع رکھنا سراسر بے وقوفی ہے۔ تم جیسی زندہ لاش کے ساتھ زندگی گزارنا میری زندگی کے ساتھ مذاق بن کر رہ گیا ہے۔ نہال کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی روکا نہیں، تم چاہو تو دوسری شادی کر لو، میں بس گھر میں سکون چاہتی ہوں شرجیل۔ اس کا رندا ہوا لہجہ بھی شرجیل آفریدی کے غصے کو کم نہ کر سکا۔ شرجیل غصے سے میز پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتا ہے، مجھے تم روک بھی نہیں سکتی۔ اور رہی بات سکون کی، میرے نصیب میں سکون کہاں؟ ایک بیمار بیوی اور اوپر سے سیاست کا بوجھ، سارے مسئلے ساتھ ہی اکٹھا ہو گئے ہیں۔ اتنے میں ایک بوڑھا ملازم آتا ہے۔ صاحب، میڈیا والے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ شرجیل نے غصے سے ملازم کو گھورا تھا۔ انہیں کہو شرجیل آفریدی کسی کے اشارے پر نہیں چلتا، جب دل کرے گا تب بات کروں گا۔ وہ پلٹ کر نہال کو دیکھتا ہے۔ اور تم دعا کرو کہ
یہ بچے کم از کم تم جیسے کمزور نہ نکلیں، ورنہ مجھے نہیں لگتا کہ میں صبر کے گھونٹ پی سکوں گا، زہر خند لہجے میں کہتا شرجیل آفریدی ڈرائنگ روم سے باہر چلا گیا۔ نہال ویل چیئر پر بیٹھی بے بس سی خاموش آنکھوں سے اسے جاتا ہوا دیکھتی رہتی ہے۔ کمرے میں ایک بار پھر گہرا سکوت چھایا گیا تھا۔ مناہل دروازے کے پیچھے کھڑی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ آواز دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر صحن میں اس کی ماں اور رشتے والی عورت آمنے سامنے کھڑی تھی۔ میں نے تو اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے، ایسا رشتہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ شرجیل آفریدی جیسے امیر آدمی کا رشتہ آیا ہے تمہاری بیٹی کے لیے، تم لوگوں کو تو شکرانے کے نفل ادا کرنے چاہیے۔ رشتے والی احسان جتانے لگی تھی۔ مناہل کی ماں پریشانی سے جھجکتے ہوئے کہتی ہے، مگر وہ 2 بچوں کا باپ ہے اور اس کے غصے کے بارے میں بھی تو سب جانتے ہیں، آئے روز کسی نہ کسی پر تشدد کرتا رہتا ہے۔ رشتے والی تنزیہ ہنسی ہنستی، غصہ امیر لوگوں کا زیور ہوتا ہے، اب سیاست کا کچھ تو اثر ہونا ہے، اور پھر غریبوں کے پاس تو ویسے بھی انتخاب کہاں ہوتا ہے۔ دروازے کے پیچھے کھڑی مناہل کے ہاتھ کانپ گئے تھے۔ رشتے والی دوبارہ زور دے کر کہتی ہے، اور سنو، ایسا موقع بار بار نہیں آتا، شرجیل آفریدی جیسے امیر کبیر کا رشتہ ہر کسی کو نہیں بھیجا جاتا ہے، انکار کیا تو یاد رکھنا پھر کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، تمہاری بیٹی شادی کے انتظار میں بیٹھی ہی رہ جائے گی۔ یہ سن کر مناہل کے والد جو اب تک خاموش کھڑے تھے صاف جواب دیتے ہیں، ہمیں کوئی پیسوں کا لالچ نہیں، تم جا سکتی ہو، ہم اپنی بیٹی کو بیانا چاہتے ہیں، اس کا سودا نہیں کرنا چاہتے۔ رشتے والی سخت لہجے میں کہتی ہے، تم کیسے صاف جواب دے رہے ہو، سوچ لو اچھی طرح۔ یہ کہہ کر وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ مناہل جلدی سے پیچھے ہٹ گئی، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یاد رکھنا، شرجیل آفریدی کے رشتے کو ٹھکرانا آسان نہیں ہوگا، بنا جہیز کے کون بیائے گا اسے، سوچ سمجھ کر جواب دو، کیونکہ کنوارا رشتہ تو نہیں ملے گا تمہاری بیٹی کو۔ رشتے والی غصے سے کہتی گھر سے باہر نکلی تھی اور دروازے سے کان لگائے کھڑی مناہل کا دل خون کے آنسو رو دیا تھا۔ وہ بے حد حسین 22 سالہ لڑکی تھی، 3 سال سے اس کے ماں باپ اس کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، پر جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہر کوئی ریجیکٹ کر دیتا تھا۔ جب آج رشتے والی اس کے لیے بے انتہا امیر کبیر بزنس ٹائکون شرجیل آفریدی کا رشتہ لائی جو 2 بچوں کا باپ تھا، اس کے غصے کی خبریں میڈیا میں بھی مشہور تھیں۔ آئے روز نیوز چینل پر شرجیل آفریدی کے تشدد کا نشانہ بنے لوگوں کی خبریں گردش کرتی دکھائی دیتی تھیں۔ لوگ اس سے بات کرنے سے ڈرتے تھے، پر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ مناہل کا رشتہ شرجیل نے خود بھیجا تھا، اور اس رشتے پر انکار ان کی زندگی میں بڑی تباہی لا سکتا ہے۔ مناہل روز کی طرح آج بھی اسکول جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی۔ صبح کی ہلکی ہلکی دھوپ گلیوں میں بکھری ہوئی تھی اور سڑک پر معمول کی چہل پہل تھی۔ اس نے اپنا بیگ کندھے پر درست کیا اور بس اسٹاپ پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کی نظریں بار بار سڑک کے اس موڑ کی طرف اٹھ جاتی جہاں سے روز بس نمودار ہوتی تھی۔ چند لمحوں بعد اچانک سڑک پر ایک سفید وین تیزی سے آ کر اس کے قریب رکی۔ وین کے ٹائروں کی تیز چرچر کی آواز سن کر مناہل چونک کر پیچھے ہٹی۔ اس نے حیرانی سے وین کی طرف دیکھا ہی تھا کہ اچانک وین کا دروازہ جھٹکے سے کھلا۔ اندر سے ایک نقاب پوش آدمی بجلی کی سی تیزی سے باہر نکلا۔ مناہل کچھ سمجھ پاتی اس سے پہلے ہی کسی مضبوط ہاتھ نے اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے! مناہل گھبراہٹ میں چیخی، مگر اس کی آواز ابھی فضا میں پوری طرح گونجی بھی نہ تھی کہ اس آدمی نے اس کے منہ پر کلوروفارم سے بھرا رومال رکھ دیا۔ مناہل نے پوری قوت سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ ہوا میں بے بسی سے تڑپنے لگے، بیگ زمین پر گر گیا اور اس کی آنکھوں میں خوف تیرنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے جسم کی طاقت جواب دینے لگی، اس کی نظر دھندلانے لگی اور آوازیں مدھم ہوتی چلی گئی۔ مجھے چھوڑ دو! اس کے لبوں سے بمشکل نکلا۔ اگلے ہی لمحے اس کی پلکیں بھاری ہو گئیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں وین کے اندر جا گری۔ نقاب پوش آدمی نے جلدی سے دروازہ بند کیا اور وین تیزی سے سڑک پر دوڑتی ہوئی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ بس اسٹاپ پر زمین پر پڑا مناہل کا بیگ اور بکھرے ہوئے کاغذ اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ابھی کچھ لمحے پہلے یہاں تک ایک خوفناک واقعہ پیش آیا ہے۔ جب مناہل کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ایک ٹوٹی پھوٹی کرسی پر مضبوطی سے رسیوں میں جکڑا ہوا پایا۔ اس کا سر بری طرح بھاری ہو رہا تھا اور آنکھوں کے سامنے ابھی تک ہلکی ہلکی دھند تیر رہی تھی۔ اس نے تکلیف سے آنکھیں جھپکائیں اور آہستہ آہستہ ارد گرد دیکھنے لگی۔ کمرہ اندھیرا اور سنسان تھا۔
دیواروں کا پلستر جگہ جگہ سے اکھڑا ہوا تھا اور چھت سے لٹکتا ایک بوسیدہ بلب مدھم سی روشنی پھیلا رہا تھا۔ ہوا میں سیلن اور کسی تیز کیمیکل کی بو گھلی ہوئی تھی۔ مناہل نے گھبرا کر اپنے ہاتھ ہلانے کی کوشش کی مگر موٹی رسیوں نے اس کی کلائیوں کو کرسی کے ساتھ مضبوطی سے باندھ رکھا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیزی سے بڑھنے لگی۔ میں کہاں ہوں؟ اس کے لب کپائے۔ اچانک اسے صبح کا وہ منظر یاد آیا۔ بس اسٹاپ، سفید وین اور نقاب پوش آدمی۔ یہ یاد آتے ہی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پوری طاقت سے رسیوں کو کھینچنے کی کوشش کی مگر رسی اور بھی زیادہ کس گئی۔ اس کی کلائیوں میں درد کی لہر دوڑ گئی۔ کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو۔ مجھے کیوں باندھ رکھا ہے؟ کھولو مجھے۔ مناہل نے ہمت کر کے آواز لگائی۔ اس کی آواز سنسان کمرے میں گونج کر رہ گئی تھی۔ اسی لمحے دروازے کے باہر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ مناہل کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازے کا ہینڈل آہستہ سے ہلا اور پھر چر کی آواز کے ساتھ دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ دروازے کے پیچھے کھڑا شخص اندھیرے میں واضح نظر نہیں آ رہا تھا مگر اس کی موجودگی ہی مناہل کے دل میں خوف کی ایک نئی لہر دوڑا گئی تھی۔ صبح سے شام ہونے کو آ گئی تھی مگر مناہل ابھی تک گھر واپس نہیں آئی تھی۔ گھر کے صحن میں عجیب سی بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ توقیر صاحب کئی بار گھر کے دروازے تک آ کر گلی میں جھانک چکے تھے۔ ہر بار انہیں یہی امید ہوتی کہ شاید اگلے ہی لمحے مناہل گلی کے موڑ سے آتی دکھائی دے گی مگر سڑک خالی ہی رہتی۔ آخر کار پریشانی بڑھنے پر وہ خود مناہل کے اسکول جا پہنچے تھے مگر وہاں جا کر جو معلوم ہوا اس نے ان کے دل کی دھڑکن اور بھی تیز کر دی تھی۔ سر، مناہل تو آج اسکول آئی ہی نہیں، اسکول کی ٹیچر نے حیرت سے کہا تھا۔ یہ سن کر توقیر صاحب کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ کیا مطلب؟ وہ تو صبح روز کی طرح اسکول کے لیے نکلی تھی۔ ان کی آواز میں واضح گھبراہٹ تھی۔ ٹیچر نے افسوس سے سر ہلایا۔ نہیں سر، ہم نے تو اسے آج نہیں دیکھا۔ یہ جواب سن کر توقیر صاحب کے دل میں انجانا خوف جاگ اٹھا تھا۔ وہ جلدی جلدی اسکول سے نکلے اور گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب وہ صحن میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے جبکہ مناہل کی ماں دروازے کے قریب کھڑی بار بار گلی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کچھ پتہ چلا مناہل کا؟ انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ توقیر صاحب نے بھاری دل کے ساتھ نفی میں سر ہلایا۔ وہ آج اسکول پہنچی ہی نہیں۔ یہ سنتے ہی مناہل کی ماں کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ یا اللہ، میری بیٹی کہاں چلی گئی؟ ان کی آواز رند گئی تھی۔ گھر کے ماحول میں خوف اور بے بسی کی ایک خاموش سی فضا چھا گئی تھی اور ہر گزرتا لمحہ ان کی پریشانی کو اور بڑھا رہا تھا۔ پھیلتے پھیلتے یہ خبر سارے پڑوس کو پتہ چل گئی۔ کوئی کہتا کہ وہ بھاگ گئی ہوگی کسی کے ساتھ تو کوئی کچھ سن گوئی کرتا۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ توقیر صاحب کو اپنا آپ سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ مناہل کی ماں منیزہ بیگم کا رو رو کر برا حال تھا۔ دروازہ مکمل طور پر کھلا تو باہر سے آنے والی تیز روشنی سیدھی مناہل کی آنکھوں پر پڑی۔ اچانک روشنی پڑنے سے اس کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے اختیار آنکھیں میچ لیں اور سر ایک طرف موڑ لیا۔ چند لمحوں بعد جب اس کی نظر آہستہ آہستہ صاف ہونے لگی تو اس نے اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھا۔ اس کے سامنے ایک لمبا باوقار وجیح شخص کھڑا تھا۔ وہ مہنگے پینٹ کوٹ میں ملبوس تھا، ہاتھ جیب میں ڈالے بے نیازی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی سختی اور آنکھوں میں غرور صاف جھلک رہا تھا۔ مناہل کی سانس ایک لمحے کو رک سی گئی۔ تم؟ اس کے ہونٹ کپکپا گئے۔ وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ شرجیل آفریدی تھا۔ شرجیل آفریدی نے آہستہ آہستہ اس کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کے جوتوں کی آواز سنسان کمرے میں صاف سنائی دے رہی تھی۔ وہ مناہل کے عین سامنے آ کر رک گیا اور چند لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھ رہا ہو۔ مناہل کی کلائیاں رسیوں میں جکڑی ہوئی تھیں اور اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، شرجیل آفریدی نے گہری مگر سرد آواز میں کہا۔ مناہل کی آنکھوں میں خوف اور غصہ دونوں تیرنے لگے تھے۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ مجھے فوراً چھوڑو، مجھے گھر جانا ہے۔ اس نے ہمت جمع کر کے شرجیل آفریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ شرجیل آفریدی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری مگر وہ مسکراہٹ عجیب حد تک پر اسرار تھی۔ وہ تھوڑا سا جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، اتنی جلدی بھی کیا ہے مناہل توقیر؟ اب آئی ہو تو اتنی آسانی سے جانے نہیں دوں گا۔ اس کی آواز میں ایسی ٹھہراؤ اور طاقت تھی کہ مناہل کے دل میں ایک نیا خوف جاگ اٹھا۔ کمرے کی خاموشی اور اس آدمی کی پر اسرار موجودگی نے ماحول کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیا تھا۔
مجھے گھر جانے دو، مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے؟ مناہل کے لہجے میں التجا درائی تھی۔ شرجیل آفریدی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی۔ تمہارے گھر رشتہ بھیجا تھا عزت کے ساتھ، پر تمہارے باپ کو عزت راس نہیں آئی۔ شرجیل آفریدی کو انکار کر دیا۔ شرجیل آفریدی کی آواز میں غرور کا تاثر ابھرا تھا۔ شرجیل آفریدی کو کوئی چیز پسند آ جائے تو وہ اسے حاصل کر کے رہتا ہے۔ مناہل کی آنکھوں میں تحیر ابھری۔ میں کوئی چیز نہیں ہوں، ایک جیتا جاگتا وجود ہوں۔ تم مجھ پر اپنی مرضی نہیں چلا سکتے۔ مناہل نے زہر خند لہجے میں جواب دیا تھا۔ شرجیل آفریدی اس کی بات سن کر قہقہا لگانے لگا۔ شرجیل آفریدی کا جس پر دل آ جاتا ہے اسے وہ حاصل کر کے رہتا ہے، اور مرضی وہ بھی شرجیل آفریدی کی ہی چلے گی۔ تمہارے لیے کچھ سامان منگوایا ہے، وہ پہن کر تیار ہو جاؤ، ہمارا نکاح ہوگا آج اور ابھی۔ شرجیل آفریدی نے مناہل کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ مناہل پھٹی پھٹی آنکھوں سے شرجیل آفریدی کو دیکھ رہی تھی۔ میں تم سے نکاح کسی صورت میں نہیں کروں گی، مناہل غصے سے چلائی تھی۔ سوچ لو، اب آئی ہو تو تمہیں واپس جانے نہیں دوں گا۔ تم نکاح نہ بھی کرو تو بھی تمہیں حاصل تو میں نے کرنا ہی ہے، اب چاہے جائز رشتے سے یا ناجائز، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ شرجیل آفریدی نے معنی خیز انداز میں کہتے ہوئے مناہل کو اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ مناہل کے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ دلہن بنی مناہل کسی پتھر کے بت کی طرح ساکت بنی بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر نہ کوئی تاثر تھا، نہ کوئی حرکت۔ آنکھیں جیسے خالی ہو چکی تھی، اور دل کے اندر ایک عجیب سا خوف اور بے بسی کا طوفان برپا تھا۔ کمرے میں چند لوگ موجود تھے۔ سامنے ایک میز کے پاس نکاح خواں بیٹھے تھے اور ان کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ ماحول پر عجیب سی سنجیدگی طاری تھی۔ نکاح خواں نے رسمی انداز میں گلا صاف کیا اور مناہل کی طرف دیکھ کر نکاح کے لیے سوال کیا تھا۔ یہ الفاظ سن کر مناہل کے دل میں جیسے ایک اور چوٹ لگی۔ اس کی نظریں بے اختیار سامنے بیٹھے شرجیل آفریدی پر اٹھ گئیں، جو پینٹ کوٹ میں ملبوس پوری سنجیدگی سے بیٹھا ہوا تھا۔ مناہل کے ہونٹ ہلے مگر آواز جیسے گلے میں ہی اٹک گئی۔ مناہل کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے لرزتے ہوئے ہونٹوں سے بمشکل کہا، قبول ہے۔ نکاح خواں نے دوبارہ وہی سوال دہرایا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مناہل نے آنکھیں بند کر لیں۔ دو آنسو اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ قبول ہے۔ تیسری بار سوال پوچھا گیا اور اس نے ٹوٹی ہوئی آواز میں ایک بار پھر کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد نکاح خواں نے شرجیل آفریدی کی طرف رخ کیا اور شرجیل آفریدی سے سوال کیا۔ شرجیل آفریدی نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا تھا، قبول ہے۔ 3 بار اس کے الفاظ گونجے اور چند لمحوں بعد نکاح خواں نے نکاح نامہ بند کرتے ہوئے اعلان کیا، مبارک ہو، نکاح مکمل ہو گیا۔ کمرے میں موجود چند لوگوں نے رسمی انداز میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی، مگر مناہل اسی طرح خاموش بیٹھی تھی، جیسے اس کی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ اس کی مرضی کے بغیر اس پر مسلط کر دیا گیا ہو۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس لمحے اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ دروازے کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ گھر کے اندر پہلے ہی بے چینی کا ماحول تھا۔ اچانک گھنٹی کی آواز سن کر توقیر صاحب جیسے چونک اٹھے۔ ان کے دل میں ایک انجانا سا احساس جاگا تھا۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے اور تقریباً بھاگتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر وہ ساکت رہ گئے۔ سامنے مناہل کھڑی تھی، مگر وہ ویسی نہیں تھی جیسے صبح گھر سے گئی تھی۔ وہ سرخ دلہن کے جوڑے میں ملبوس تھی۔ اس کے سر پر دوپٹہ تھا، آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور چہرہ بے حد خاموش اور بجھا بجھا سے لگ رہا تھا۔ توقیر صاحب کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مناہل؟ ان کی لبوں سے بمشکل نکلا۔ وہ ابھی اس اچانک منظر کو سمجھنے کی کوشش ہی کر رہے تھے کہ مناہل کے پیچھے سے ایک دراز قد آدمی آگے بڑھا۔ وہ شرجیل آفریدی تھا، مہنگے سوٹ میں ملبوس، پر اعتماد انداز میں کھڑا۔ شرجیل آفریدی کسی فاتح کی طرح نظر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ توقیر صاحب کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ سب کیا ہے؟ مناہل نے شرمندگی سے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھیں، مگر وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ شرجیل آفریدی نے ایک قدم آگے بڑھ کر نہایت سکون سے کہا تھا، مبارک ہو توقیر صاحب، آپ کی بیٹی اب میری بیوی ہے، ہمارا نکاح ہو چکا ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی توقیر صاحب کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ ان کی آواز غصے اور حیرت سے کانپ گئی۔ مناہل کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ وہ دروازے کے پاس کھڑی تھی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے پاؤں میں جان ہی نہ ہو۔ گھر کے اندر سے اس کی ماں منیزہ بیگم بھی شور سن کر باہر آ گئی تھیں، اور دروازے پر کھڑے اس منظر کو دیکھ کر وہ بھی جیسے پتھر کی مورت بن گئی تھیں۔ اپنی بیٹی سے مل لیں اور اب اسے میرے ساتھ رخصت کر دیں۔
شرجیل آفریدی نے مناہل کی طرف دیکھ کر کہا تھا۔ مناہل ماں باپ کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ خود پر بیتی ساری رودات سنا کر اس نے دل کا بوجھ ہلکا کیا تھا۔ اگر یہی تمہاری قسمت ہے تو اسے قبول کرو اور چلی جاؤ بیٹی۔ توقیر صاحب نے دل پر پتھر رکھ کر مناہل کو شرجیل آفریدی کے ساتھ دعاؤں میں رخصت کیا تھا۔ شرجیل آفریدی کے شاندار گھر میں مناہل کا ویلکم پھولوں سے ہوا تھا۔ مناہل بے تاثر چہرے کے ساتھ شرجیل آفریدی کے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں ویل چیئر پر بیٹھی نہال سے مناہل کا سامنا ہوا تھا۔ یہ میری بیوی ہے مناہل، اب سے یہ اس گھر میں رہے گی، شرجیل آفریدی نے نہال کو مخاطب کیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی زندہ لاش تھی، کیا سر اٹھاتی؟ شرجیل آفریدی کی بات سن کر ڈھہ سی گئی۔ مناہل نے ناسمجھی سے نہال کو دیکھا تھا۔ شرجیل آفریدی نے مناہل کا ہاتھ تھاما اور اسے اپنے کمرے میں لایا تھا۔ مناہل نے پھولوں سے سجے کمرے کو دیکھا تھا۔ آج سے یہ تمہارا کمرہ ہے، یہاں تم جیسے جی چاہے رہو، تم میرے دل اور گھر کی ملکہ ہو، آج سے سب تمہارے حوالے ہے، میں بھی اور یہ گھر بھی، شرجیل آفریدی نے مناہل کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا۔ مناہل نے خوفزدہ ہو کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ شرجیل آفریدی ٹھٹک کر رک گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس شادی سے خوش نہیں ہو، یہ شادی تمہاری مرضی اور خوشی کے بنا ہوئی ہے، مگر میں اور کیا کرتا، تمہارے گھر والوں نے کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں میرے لیے۔ تم اس رشتے کو نبھانے کے لیے جتنا وقت چاہے لے لو، تم میری نظروں کے سامنے ہو، میں نے تمہیں اپنا لیا ہے، یہ تسلی بھی میرے لیے کافی ہے۔ میں انتظار کروں گا اس دن کا جب تم میری قربت کی طلبگار ہوگی، اب تمہیں ایسے تمہاری مرضی کے بنا نہیں چھوؤں گا۔ شرجیل آفریدی نے اپنے ہاتھ مناہل کے چہرے سے ہٹا کر کہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا اور مناہل حیرت زدہ سی دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ شرجیل آفریدی کا شرافت سے چلے جانا مناہل نے غنیمت جانا اور جلدی سے دروازہ لاک کیا اور بے بسی سے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ایک دن میں اس کی زندگی اتنی بدل جائے گی۔ صبح مناہل کی آنکھ شور کی آواز سن کر کھلی تھی۔ شرجیل آفریدی اپنے ملازموں پر بری طرح چلا رہا تھا۔ مناہل نے ذرا سا دروازہ کھول کر باہر جھانک کر دیکھا تھا۔ ڈائننگ ہال میں شرجیل آفریدی غصے سے آگ بگولا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں فائل تھی جسے اس نے میز پر زور سے پٹخا تھا۔ ملازم سر جھکائے خاموش کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کسی قسم کی لاپرواہی برداشت نہیں ہے۔ تم لوگ ایک فائل نہیں سنبھال سکتے؟ ہماری ساری معلومات دوسری پارٹی تک کیسے پہنچ گئیں؟ شرجیل آفریدی کی آواز پورے گھر میں گونج رہی تھی۔ شرجیل آفریدی نے فائل سامنے کھڑے ملازم کے منہ پر دے ماری تھی۔ ملازم سر جھکائے مؤدب سا کھڑا تھا۔ مناہل دروازے کی اوٹ میں کھڑی سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ وہ ابھی تک اس گھر اور اس آدمی کے مزاج سے پوری طرح واقف نہیں تھی۔ وہ سہمی ہوئی تھی۔ شرجیل آفریدی نے بیلٹ اتار کر اپنے سامنے کھڑے ملازم کو بے دردی سے مارنا پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ مناہل کی خوف کے مارے بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ اچانک شرجیل آفریدی کی نظر دروازے کی طرف اٹھ گئی۔ دروازہ ذرا سا کھلا ہوا تھا اور وہاں مناہل ڈری سہمی ہوئی کھڑی تھی۔ شرجیل آفریدی نے مناہل کا خوف دیکھا تو اس کے ہاتھ خود بخود رک گئے اور وہ ملازم کو چھوڑ کر مناہل کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ مناہل نے گھبرا کر فوراً دروازہ بند کرنا چاہا مگر تب تک شرجیل آفریدی لمبے قدم اٹھاتا اس کی طرف بڑھ چکا تھا۔ شرجیل آفریدی نے ہاتھ بڑھا کر دروازے کو بند ہونے سے روکا تھا۔ مناہل سٹپٹا کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ ڈرو مت۔ ہاتھ میں پکڑا بیلٹ پھینک کر شرجیل آفریدی نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا تھا۔ وہ ابھی تک دلہن کے لباس میں ملبوس تھی۔ رات نیند ٹھیک آئی؟ شرجیل آفریدی نے اس کی طرف قدم پیشی کی تھی۔ مناہل سہمی ہوئی قدم پیچھے کی جانب بڑھاتی ہے۔ مجھ سے اتنا ڈر کیوں رہی ہو تم؟ شرجیل آفریدی اس کے ڈر سے لطف اندوز ہوتا اس کی طرف بڑھتا جاتا اور وہ پیچھے کی جانب قدم بڑھاتی جاتی تھی۔ رات کو کمرہ لاک کر لیا، مجھے کمرے میں بھی نہیں آنے دیا اور کپڑے بھی چینج نہیں کیے۔ ارادے کیا ہیں تمہارے؟ شرجیل آفریدی نے شریر لہجے میں کہا تھا۔ اب کی بار مناہل نے خفت سے شرجیل آفریدی کو نظر اٹھا کر دیکھا تھا۔ میرے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں، مناہل نے غصے سے جواب دیا تھا۔ وہ دیوار سے جا لگی تھی۔ شرجیل آفریدی نے دونوں طرف ہاتھ رکھ کر اس کے فرار کے راستے بند کر دیے تھے۔ اتنے امیر آدمی کی بیوی ہو کر تم غریبوں والی بات کرتی ہو۔ اپنی وارڈروب کھول کر دیکھی تم نے، جس میں دنیا جہان کے کپڑے لا کر رکھے ہیں تمہارے لیے؟ فریش ہو کر چینج کر لو، میں ناشتہ تمہارے ساتھ کروں گا۔ شرجیل آفریدی نے مناہل کی طرف جھک کر مدہوشی میں کہا تھا۔ مناہل نے پوری جان لگا کر شرجیل آفریدی کو پیچھے دھکیلا تھا۔
شرجیل آفریدی پیچھے تو نہ ہوا مگر ذرا سا فاصلہ رکھ لیا تھا۔ شرجیل آفریدی اس کی ہمت دیکھ کر ہنسنے لگا تھا۔ جانتی ہو تم اس دنیا کے واحد انسان ہو جس کی کسی بات پر مجھے غصہ نہیں آتا ہے۔ مناہل نے گہری سانس لی تھی۔ ظالم ہو تم جو غریب لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہو، اپنے ملازموں کے ساتھ برا سلوک کرتے ہو۔ وہ ملازم ہیں، انہیں خریدا نہیں ہے تم نے۔ خود کو خدا نہ سمجھو، مناہل نے تلخی سے کہا تھا۔ میں تو خود کو اب تمہارا شوہر سمجھتا ہوں بس۔ اگر تم کہو گی تو یہ ظلم بھی کرنا چھوڑ دوں گا، پر تم کہو تو تمہارا ہر حکم سر آنکھوں پر، تمہارے قدموں میں یہ دنیا نہ پہنچا دوں تو کہنا۔ شرجیل آفریدی تمہاری ایک نظر محبت کی خاطر دنیا ادھر سے ادھر کر دے گا۔ شرجیل آفریدی نے محبت سے چور ہو کر کہا تھا۔ مجھے تمہارے جیسے انسان سے کچھ نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ مناہل پر اس کی کسی بات کا اثر نہ ہوا تھا۔ اس نے اپنی بات پر زور دے کر کہا تھا۔ اچھا، پر مجھے تو تم سے بہت کچھ چاہیے، شرجیل آفریدی نے معنی خیز انداز میں کہا۔ مناہل کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی اور جلدی سے کہا، مجھے بھوک لگ رہی ہے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ وہ شرجیل آفریدی سے جان چھڑانے کی خاطر باتھ روم میں جا گھسی تھی۔ شرجیل آفریدی نے جاندار قہقہہ لگایا تھا۔ ناشتے کی میز پر مناہل کا نمرہ اور سمر سے سامنا ہوا تھا۔ دونوں بہن بھائی اسے خاموش نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور نفرت بھی۔ مناہل نے دھیرے سے سلام کیا تھا مگر بچوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نمرہ نے کرسی پیچھے دھکیلتے ہوئے سرد لہجے میں کہا تھا، ہمیں آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ آپ ہماری ماں نہیں ہیں، اسٹیپ مدر ہیں۔ سمر نے بھی غصے سے مناہل کی طرف دیکھا اور نمرہ کی تاکید کی۔ ہماری ماں کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، کوئی بھی نہیں۔ مناہل کے ہاتھ میں پکڑا چائے کا کپ ہلکا سا کام گیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی، دل میں جیسے کسی نے تیز خنجر اتار دیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اسے قبول کرنا کسی کے لیے آسان نہیں ہوگا، مگر اتنی نفرت کی اسے توقع نہیں تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی پھیل گئی تھی۔ اسی لمحے پیچھے سے بھاری قدموں کی آواز آئی۔ شرجیل آفریدی ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تھا۔ شرجیل آفریدی ڈائننگ ہال میں داخل ہوا تو کمرے میں پھیلی خاموشی اور بھی گہری ہو گئی۔ اس کی تیز نظریں ایک ایک چہرے کا جائزہ لینے لگی۔ نمرہ اور سمر فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، مگر ان کے چہرے پر ناراضگی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ شرجیل نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے سخت لہجے میں پوچھا تھا، کیا ہوا؟ تم سب کے چہروں کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ کیا کوئی بات ہوئی ہے؟ نمرہ نے ہمت کر کے کہا تھا، کچھ نہیں، بس ہم نے ان سے کہہ دیا ہے کہ یہ ہماری ماں نہیں ہے اور نہ ہی ہم انہیں ایکسیپٹ کریں گے۔ نمرہ کی بات سن کر مناہل کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے نظریں جھکا لیں۔ اسے لگا ابھی شرجیل آفریدی کا غصے سے بھڑک اٹھے گا۔ چند لمحوں تک شرجیل خاموش رہا، پھر اس نے پیار سے نمرہ کو سمجھایا تھا، یہ بات میں بھی جانتا ہوں کہ یہ تمہاری ماں نہیں ہے، لیکن اب یہ ہماری فیملی کا حصہ ہیں، یہ اس گھر کی عزت ہیں، اس لیے تم دونوں کو اپنی حد میں رہنا ہوگا، انہیں عزت و احترام دینا ہوگا۔ یہ میری بیوی ہے اور تم دونوں کی ٹیچر بھی تو رہی ہیں۔ سمر نے ناراضگی سے میز پر رکھا چمچ زور سے رکھ دیا۔ ہمیں اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ سن کر شرجیل کی آنکھوں میں غصہ امڑ آیا تھا۔ فرق پڑے گا، کیونکہ میں کہہ رہا ہوں، تم لوگوں کو میری بات ماننی ہوگی۔ یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے۔ پورا ہال جیسے اس کی آواز سے گونج اٹھا تھا۔ نمرہ اور سمر خاموش ہو گئے، مگر ان کے چہروں پر ضد اب بھی موجود تھی۔ مناہل یہ سب دیکھ کر بے حد گھبرا گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے کہا تھا، بچوں کو ڈانٹنے سے کیا ہوگا؟ حقیقت کبھی نہیں بدل سکتی۔ زبردستی کے رشتے کوئی بھی خوش دلی سے نہیں نبھا سکتا۔ تم لوگوں کے دلوں پر اپنے فیصلے مسلط نہیں کر سکتے۔ شرجیل نے پہلی بار غور سے مناہل کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ اسی لمحے سمر نے اچانک کرسی پیچھے کی اور غصے سے کہا، ہم یہاں نہیں بیٹھیں گے۔ وہ تیزی سے وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، جبکہ نمرہ بھی اس کے پیچھے پیچھے نکل گئی۔ ڈائننگ ہال میں اب صرف مناہل اور شرجیل رہ گئے تھے۔ تم پریشان نہ ہو، وقتی غصہ ہے، جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے گا، کچھ وقت لگے گا انہیں بھی اور تمہیں بھی، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ شرجیل آفریدی نے مناہل کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دی تھی۔ مناہل نے کرنٹ کھا کر اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ بگڑی ہوئی چیزیں اور بے جوڑ رشتے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ کہنا بہت آسان ہوتا ہے، جس پر گزرتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے کہ تکلیف کیا ہوتی ہے۔ مناہل نے نخوت بھرے لہجے میں جواب دیا اور خود بھی اٹھ کر اندر چلی گئی۔ رات کو شرجیل آفریدی کمرے میں داخل ہوا تو مناہل آنکھیں موند کر سوتی بن گئی تھی۔ کمرے میں نائٹ بلب کی دھیمی لائٹ روشن تھی۔ شرجیل آفریدی نے اپنا کوٹ اتار کر مناہل کے معصوم چہرے کو دیکھا تھا۔ اسے بے اختیار اس پر پیار آیا تھا۔
شرجیل آفریدی نے جھک کر اس کے ماتھے پر شدت سے بوسہ دیا تھا۔ مناہل نے اپنے چہرے پر شرجیل آفریدی کی گرم سانسیں محسوس تو کیں اور اپنی سانس بھی روک لی۔ شرجیل آفریدی اس کے بالوں میں پیار سے ہاتھ پھیر کر باتھ روم میں چلا گیا۔ مناہل نے گہری سانس لی اور جلدی سے سو گئی۔ شرجیل آفریدی ساری رات مناہل کی طرف کروٹ کیے لیٹا رہا تھا اور اس کے معصوم چہرے کو دیکھتا رہا۔ نہال سے شادی شرجیل آفریدی نے باپ کے مجبور کرنے پر کی تھی، جو سیاست کے چکر میں تھے کہ نہال کا باپ بھی بڑی سیاسی پارٹی سے تھا۔ شرجیل آفریدی کبھی بھی نہال سے شادی پر خوش نہیں تھا، پر جب اس نے پہلی بار مناہل کو دیکھا تھا وہ اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ مناہل سے شادی کر کے شرجیل آفریدی نے اپنے دل کی خواہش پوری کی تھی، بغیر کسی لالچ اور مفاد کے۔ مناہل نے نہال کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا، اس وجہ سے نمرا اور سمر کا رویہ بھی مناہل کے ساتھ پہلے سے بہتر ہو گیا تھا۔ شروع میں وہ دونوں مناہل سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ وہ بھی ایک عام سوتیلی ماں کی طرح ان کی زندگی میں آئی ہے جو شاید کبھی انہیں اپنا نہ سمجھے۔ مگر جب انہوں نے دیکھا کہ مناہل ہر وقت نہال کے ساتھ ساتھ ان کا بھی خیال رکھتی ہے، ان کے کھانے پینے، پڑھائی اور ضرورتوں کا دھیان رکھتی ہے، تو ان کے دل موم ہونے لگے تھے۔ مناہل نے نمرا اور سمر کو دودھ کا گلاس دیا تھا جب نمرا نے شرمساری سے سر جھکا کر کہا، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کے ساتھ شروع میں بہت بدتمیزی کی۔ ہمیں لگتا تھا کہ اسٹیپ مدر اچھی نہیں ہوتی۔ سمر نے بھی بات میں حصہ لیا تھا۔ ہمیں ڈر تھا کہ آپ ہمیں اور ہماری مما کو اس گھر سے نکال دیں گی، مگر آپ تو بہت اچھی ہیں، ہمارا اور مما کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ مناہل کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ سب کہانیاں ویسی نہیں ہوتی جیسے ہمیں سنائی گئی ہوتی ہیں۔ ہر کہانی کا الگ پہلو اور انداز ہوتا ہے۔ میں کسی کی جگہ چھیننے نہیں آئی تھی، میں بس اپنے لیے ایک نئی جگہ بنانا چاہتی ہوں جہاں کوئی برا وہم یا تلخ حقیقت جنم نہ لے۔ مناہل نے ان دونوں کو پیار کیا تھا۔ پیچھے کھڑا شرجیل آفریدی اس کی ساری باتیں سن چکا تھا۔ اس نے گلا کھنکار کر مناہل کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ مناہل نے بے ساختہ نظریں جھکا لیں۔ مناہل اور شرجیل آفریدی کی شادی کو 1 سال ہونے کو آیا تھا۔ مناہل کے شرجیل آفریدی کی زندگی میں آنے سے اس کے اندر بہت سی مثبت تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ وہ جو پہلے بات پر غصہ ہو جاتا تھا اور اپنے ملازموں پر چیختا چلاتا تھا، اب پہلے جیسا نہیں رہا تھا۔ اب وہ اپنے ملازموں کے ساتھ نرمی اور رحم دلی سے پیش آنے لگا تھا۔ گھر کے ماحول میں بھی سکون بھری تبدیلی آ گئی تھی۔ نمرا اور سمر جو کبھی مناہل سے دور رہتے تھے، اب اس کے ساتھ ہنستے بولتے تھے اور اسے اپنی ماں جیسی عزت دینے لگے تھے۔ نہال کی حالت میں بھی کافی حد تک سدھار آیا تھا۔ وہ مناہل کو اپنی چھوٹی بہن ماننے لگی تھی۔ ناشتے کی میز پر سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ نمرا اور سمر آپس میں ہنسی مذاق کر رہے تھے جبکہ نہال مناہل کے پاس بیٹھی تھی۔ مناہل اسے اپنے ہاتھ سے نوالے بنا کر کھلا رہی تھی۔ شرجیل آفریدی کی نظریں مناہل کا حصار باندھے ہوئے تھی۔ چند لمحوں کے لیے وہ خاموشی سے سب کو دیکھتا رہا۔ اسے اچانک احساس ہوا تھا کہ جس گھر میں پہلے ہر وقت خاموشی اور تناؤ چھایا رہتا تھا، وہاں اب زندگی کی رونق لوٹ آئی تھی، اور اس سب کی وجہ صرف ایک لڑکی تھی، مناہل۔ شرجیل نے آہستہ سے چائے کا کپ میز پر رکھا تھا۔ میں نے تمہیں رات کو ایک فائل دی تھی رکھنے کے لیے، مجھے وہ نکال دو۔ شرجیل آفریدی اپنی بات کہہ کر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ مناہل نے اس کی تقلید میں قدم اٹھائے تھے۔ مناہل جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، شرجیل آفریدی نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ مناہل بے اختیار اس کے چوڑے سینے سے ٹکرائی تھی۔ مناہل نے فوراً نظریں جھکا لی۔ شرجیل آفریدی مسکرایا، یار تم اب بھی مجھ سے اتنا ڈرتی ہو؟ اب تو میں وہ ظالم بادشاہ بھی نہیں رہا جس سے تم نفرت کرتی تھی، اب تو میں تمہارے معیار پر پورا اترنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ شرجیل آفریدی نے اس کے چہرے پر نظریں مرکوز کیے سوال کیا تھا۔ مناہل نے نگاہ اٹھا کر شرجیل آفریدی کو دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں آپ میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور میں ان تبدیلیوں سے خوش بھی ہوں، مگر آپ کا جو امیج میرے ذہن میں پہلے بیٹھا ہے اسے نکالنے میں ابھی کچھ وقت درکار ہوگا۔ ہمارا رشتہ جس طرح جڑا وہ سب بھلانا میرے لیے بہت مشکل ہے، پر میں کوشش کر رہی ہوں کہ اس صفحے کو اپنی زندگی کی کتاب سے نکال کر باہر پھینک دوں۔ یہ ڈر خوف تبھی میرے دل سے جائے گا۔ مناہل کی بات سن کر پل بھر کے لیے شرجیل آفریدی کے چہرے پر ندامت بکھر گئی تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کیا تھا۔ میں تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا اور اس کے لیے میں نے غلط راستے کا انتخاب کیا۔ اس راستے سے گزر کر تمہاری روح چھلنی ہوئی ہے، مگر یقین جانو تم سے پہلے مجھے صحیح اور غلط کا احساس ہی نہیں تھا۔ غلط اور صحیح کی تمیز میں نے تم سے سیکھی ہے، اور میں تمہاری زندگی کی کتاب پر ہر ورق میں اپنی نام کی ایسی یاد رقم کروں گا کہ پچھلی ساری تلخ یادیں بھول کر تم مجھ سے محبت کرو گی۔ شرجیل آفریدی نے مناہل کا ہاتھ نرمی سے تھاما تھا۔ مناہل نے اس بات میں سر ہلایا اور شرجیل آفریدی کے سینے پر اپنا سر ٹکا دیا تھا۔ مناہل کہیں باہر چلیں؟ شرجیل آفریدی نے رات مناہل کے بستر پر آنے کے بعد سوال کیا تھا۔
مناہل نے حیرانی سے شرجیل آفریدی کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے لیے یہ واقعی غیر معمولی بات تھی، کیونکہ شرجیل عموماً بہت مصروف رہتا تھا اور گھر والوں کے ساتھ باہر جانے کا خیال بھی کم ہی آتا تھا۔ کہاں جائیں گے؟ مناہل نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شرجیل نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آ گئی۔ جہاں تم کہو۔ 1 سال ہو گیا ہے ہماری شادی کو، کبھی تمہیں کہیں لے کر ہی نہیں گیا؟ مناہل نے نظریں اٹھائیں۔ پر بچے اور نہال آپی؟ وہ ذرا سا جھجکی تھی۔ شرجیل آفریدی نے اس کا ہاتھ نرمی سے تھاما۔ ان کی فکر مت کرو، میں پیچھے ان کے لیے کیئر ٹیکر چھوڑ جاؤں گا۔ ہم دونوں اپنے ہنی مون کے لیے جائیں گے، جہاں صرف تم اور میں ہوں گے۔ میں اپنا سارا وقت تمہیں دینا چاہتا ہوں، کچھ اچھی یادیں اور اچھا وقت تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ شرجیل آفریدی نے جذبات سے بھیگے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ مناہل نے شرما کر نظریں چرائی تھیں۔ کیا تم میرا ساتھ نہیں چاہتی؟ شرجیل آفریدی کی آنکھوں میں امید کے دیے روشن تھے۔ مناہل نے گہری سانس لی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کا اچھا وقت ساتھ گزرے۔ شرجیل آفریدی نے بے اختیار اسے اپنی طرف کھینچا تھا اور وہ شرجیل آفریدی کے سینے سے جا لگی تھی۔ شرجیل آفریدی نے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا گھیرا تنگ کیا تھا۔ مناہل کی حالت غیر ہونے لگی تھی۔ تمہارے منہ سے اپنے لیے محبت بھرے الفاظ سننے کے لیے میں بے قرار ہوں۔ جانتا ہوں تم کھل کر اظہار نہیں کرو گی، پر میرا دل مچلتا ہے کہ تمہیں اپنی محبت میں چور چور ہوتا ہوا دیکھوں۔ شرجیل آفریدی اس کے کانوں میں رس گھول رہا تھا۔ مناہل سے اٹپٹا کر اس کے سینے میں منہ دے کر چھپ گئی تھی۔ شرجیل آفریدی سے محبت نہ سہی، پر اس کی محبت اور دیوانگی کی مناہل کو بھی عادت ہو چکی تھی۔ شرجیل آفریدی کی محبت اسے پگھلا دیتی تھی۔ وہ خود کو اس محبت کے آگے بے بس محسوس کرتی تھی۔ آپ کی محبت سے محبت کرتی ہوں میں، آپ کے ساتھ اور اس چاہت کی عادت ہو گئی ہوں میں۔ آپ جیسی محبت شاید میں کبھی نہ کر سکوں، پر اب آپ اور آپ کا ساتھ مجھے اچھا لگنے لگا ہے۔ یہ میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے اور میں اس حقیقت کو پوری خوشنودی کے ساتھ قبول کرتی ہوں۔ بدگمانی کے موسم چھٹ گئے ہیں، اب میرے دل میں صرف محبت ہے، صرف محبت۔ مناہل نے کھلے دل سے اعتراف کیا تھا۔ شرجیل آفریدی کے اندر اور باہر